أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے اسٹیج کے اوپر دو شعر تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ الرحمن یکے بعد دیگرے وہ خطاب فرمائیں گے. اور حضرت حافظ یوسف پسروری صاحب سے میں نے یہ بات کہی کہ آپ اس کانفرنس کی قیادت فرمانے والے ہیں تو آپ نے ہمارے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا انشاءاللہ. تو ابھی آپ کے سامنے خطاب علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کا ہوگا. دعوت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. سب جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی خطاب ساڑھے انتہائی خصوصی مہمان ساڑھے ساریاں دے دلان دی تڑکن حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ متان اللہ بطول حیات ہی کرن گے. تو انہوں پتا میرا مرکز نال ہی ہے, مرکز بیت الممور. میں والٹن پہنچ کے تقریر کرنی ہے, اتھے ساتھی انتظار کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی مسئلہ نہیں, میں حاضر ہوں ہر طرح انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں 10-15 منٹ بیٹھنا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی میں چلے جاؤں گا کیونکہ والٹن دے اندر بہت بڑی کانفرنس ہے. افضل عزیزی صاحب دی انہوں نے فون آ رہے ہیں. یہ وقاص صاحب میرے پتر بھی ہے, بھائی بھی ہے چھوٹا, جتنے دوست احباب آج یہ کانفرنس کروا رہے ہیں میں ہر لحاظ دے نال انشاءاللہ انہاں دے نال ہاں. یہ میرے بھائی نے, دوست نے انشاءاللہ تعالی. اور جدوں بھی کانفرنس ہوئے گی انشاءاللہ میں حاضر ہوں ہر طرح انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. میں ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جو پورے پاکستان کے اندر توحید و سنت کا پرچار کرتے ہیں. اللہ بندیالوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو کے قائد کا استقبال کرے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, توحید و سنت, حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب. دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. رکھ دیا. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، مجھ سے پہلے آپ نامور خطباء کی تقریریں سن چکے ہیں۔ میری طبیعت اور آواز مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ میں آپ سے کوئی طویل اور تفسیری گفتگو کروں۔ سیرت کے حوالے سے اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اکثر خطباء اور مقررین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں، من گھڑت حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایسی روایات منبر کی زینت بنائی جاتی ہیں جن روایات کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ من گھڑت روایات، موضوع روایات، ان کو بنیاد بنا کے میرے آقا کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے، اور میں جس سٹیج پہ کھڑا ہوں یہ اہل حدیث مکتب فکر کا سٹیج ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے اہل حدیث حضرات کو بھی اور مجھے بھی
کہ ہم عظمت مصطفیٰ بھی اللہ کے قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں موضوع روایات کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں من گھڑت حدیثوں کو بنیاد بنا کر عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا گواہ ہے کہ اس پورے قرآن مقدس میں قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں، ایک دفعہ پھر سنیے گا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور پھر میں نے 25 سال قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے ہیں۔ علماء سٹیج پہ ہیں، یہ بھی میری بات کو غور سے سنیں اور آپ بھی میری بات کو غور سے سنیں گے۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمونوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا مضمون جو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں اور قرآن کی مختلف آیتوں میں پیش کیا، بیان کیا، اس مضمون کا نام ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بیان کیا میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ قرآن کی اکثر صورتوں میں اللہ نے میرے نبی کے مقام کو، مرتبے کو بیان کیا ہے۔ میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، میں آیت بھی وہ پڑھوں گا کہ مقررین اس آیت سے عظمت مصطفیٰ ثابت نہیں کرتے، میں اس سے عظمت مصطفیٰ ثابت کر رہا ہوں۔ مشہور آیتیں وہ ہیں، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا انا اعطیناک الکوثر والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں ان آیتوں کا سہارا نہیں لے رہا ہوں، ان آیتوں میں عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی ہے۔ میں جس آیت کا سہارا لے رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، وہ دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے، جب اللہ نے میرے نبی کو اشارہ دیا تھا کہ ہم ان قریب آپ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنانے لگے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ اللہ نے اشارہ دیا ہم آپ کا قبلہ تبدیل کرنے والے ہیں۔ میرے آقا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، وحی کے انتظار میں جبریل آئے، وحی لائے، میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، یہ میرے دادا ابراہیم کا قبلہ ہے۔ میرے نبی چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر جھکا لیتے، پھر اٹھاتے، پھر جھکا لیتے۔ رب نے میرے نبی کی اس ادا کو بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرے پیارے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کا
قرآن میں ذکر کیا، میرے نبی کے ادب کو قرآن میں بیان کیا، میرے نبی کے احترام کو قرآن میں بیان کیا۔ پہلا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ مضمون کیا ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا مضمون جو قرآن کے اکثر صورتوں میں، اکثر پاروں میں، اکثر آیتوں میں میرے رب نے بیان کیا، اس کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ۔ یہ مرتبے والا پیغمبر، یہ شان والا پیغمبر، اس نے پیغام کیا دیا تھا؟ اس پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ یہ پیغمبر منوانا کیا چاہتا تھا؟ میرے رب نے جگہ 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 اس پیغام کو بیان کیا۔ سب سے پہلے سورت فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد۔ زور سے ذرا بولو یار۔ میں اہل حدیثوں کے مجمع میں کھڑا ہوں، علماء سٹیج بھرا پڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ توحید ہماری رگ رگ میں شامل ہے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ ہم والہانہ پیار کرتے ہیں۔ میں توحید بیان کرنا چاہتا ہوں، اور سنو، جب دھرتی پر توحید بیان ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کیا کرتا ہے کہ دھرتی پہ میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دھرتی پر میری توحید بیان ہو رہی ہے۔ آج اکثر سٹیج اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے خالی ہیں۔ اکثر مقررین کی زبانیں رب کی توحید بیان کرنے سے گنگ ہو چکی ہیں۔ زور سے بولیے گا، میرے نبی کا پیغام فاتحہ میں بیان ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کو پہلے پارے میں 21ویں آیت میں بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ پھر اسے دوسرے پارے میں بیان کیا، الہکم الہم واحد۔ پھر اسے آیت الکرسی میں بیان کیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ پھر اسے سورت ہود کی ابتدا میں بیان کیا، کتاب فصلت آیات، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ میرے رب نے تمہید باندھی ہے، یہ کتاب ہے، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آکھنا کی چاہنا، مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کتاب کی عظمت کو ذکر کرنے کے بعد بتانا اور منوانا یہ چاہتا ہوں، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ قرآن نے جو پیغام میرے نبی کا ذکر کیا، دعوت میرے نبی کی ذکر کی، وہ دعوت ہے لا الہ۔ علماء کرام، علماء اہل حدیث میری اس بات کو غور سے سنیں گے۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں کیا کچھ بیان ہوا؟ آپ میرے ساتھ بولیے گا، سٹیج سے بھی آواز آ جائے تو ان کی مہربانی ہے۔ کیا قرآن نے انبیاء کی رسالت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن نے میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن نے قیامت کا ذکر نہیں کیا؟ جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بولیے بولیے زور سے بولیے، ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا؟ نکاح، طلاق، خلا، عدت، وراثت، دیت، کیا اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا؟ کیا قرآن نے والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق،
اس کا تذکرہ نہیں کیا؟ کیا قرآن نے نہیں کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا پورا تولو، پورا ماپو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو؟ یہ ساری چیزیں، سارے مضمون قرآن نے ذکر کیے، شاید آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، اور میں نے جان بوجھ کے ذکر نہیں کیا کہ آپ میں سے کسی کی توجہ جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ میں نے ایک موضوع چھوڑ دیا ہے، آپ سے پوچھا نہیں ہے میں نے، کیا قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شیر پاکستان مولانا اللہ بدیالوی صاحب۔ میں بڑا کم علم آدمی ہوں، بڑا کم فہم آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں۔ میں نے عظمت صحابہ پر ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا صرف قرآن سے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے ذہن میں تھا کہ میں 100 آیتیں قرآن سے عظمت صحابہ کے لیے اس کتاب میں لاؤں گا، لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو آیتیں 100 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 200، پھر آیتیں 200 سے بڑھ گئیں۔ میں نے کہا چلو 300، پھر آیتیں 300 سے بڑھ گئیں، اور جب 300 سے بڑھ گئیں تو آپ میرے ذوق کی داد دے دے کہ میں نے کس ہندسے پر اس کو ختم کیا۔ میں نے عظمت اصحاب رسول کے لیے قرآن سے 313 آیتیں، سبحان اللہ، یہ بدریوں کی تعداد ہے، 313 آیتیں میں نے کتاب میں لکھ دی ہیں۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں علماء، یہ اگر محنت کریں، کوشش کریں، قرآن میں ڈوبیں تو یہ وہاں سے اور ہیرے جواہر موتی نکال کے باہر لا سکتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ جو اسٹیج سیکرٹری نے بات کی کہ میرا ایک جملہ جو میں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں ہر سٹیج